الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے ملکی حالات کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے کفار جو ہے وہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے کفار جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، جس طرح دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ تو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا جو ہے وہ ایک طرف ایک دوسرے سے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں، اور اسی تدبیر میں، اسی پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان ممالک جو ہے ان کو کمزور کیا جائے اور ان کو آپس میں لڑوایا جائے۔ اس کی بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب الجلال تمام اسلامی ممالک کے اندر اتحاد پیدا فرمائے، اور مسلمانوں میں بھی اتحاد پیدا فرمائے۔ دوسری جانب ایران جو ہے وہ تنہا لگا ہوا ہے، امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ تو اللہ رب الجلال اپنی خصوصی مدد فرمائے اور اسلامی ممالک کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان کا ساتھ دے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے، اس وقت جو ہے مسلمان ایک طرف ہے اور کافر جو ہے کفار وہ ایک دوسری طرف ہے۔ کلمہ پڑھنے والے اور کلمے کا انکار کرنے والے جو ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ جنگ چھڑ چکی ہے، یہ جنگ جاری ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو ہر طرح کے جو مسائل ہیں، ہر طرح کے جو ان کے درمیان جو ہر طرح کے نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے جو ہے آپس میں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت اگر اتفاق قائم کریں گے، اتحاد پیدا کریں گے، تو آئندہ جو ہے انشاءاللہ اسلامی ممالک کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ اگر اس وقت اسلامی ممالک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آج ایران ہے تو اس کے بعد کل پاکستان بھی ہو سکتا ہے، اور سعودیہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے اسلامی ممالک جو ہے وہ بھی ان کے ضد میں آ سکتے ہیں۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہ اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو توفیق ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جو ہے جو آپ کے بس میں ہے آپ کیا کریں، لازمی دعائیں کیا کریں افطار کے وقت، سحری کے وقت، نمازوں کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد، کہ اللہ رب الجلال ایک تو امن قائم کرے، امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی امن قائم کریں، اور دوسری بات جو ہے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب کے درمیان اللہ رب الجلال اتحاد پیدا فرمائے، اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں جذبہ جہاد، شوق شہادت کو جو ہے وہ پیدا فرمائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ اس وقت مسلمان جو ہے اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت سے ڈریں گے کب تک ڈریں گے؟ موت تو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے۔ مرنا ہے تو مرنا ہے، چاہے وہ بیمار ہو کر مرے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ میں مرے، چاہے وہ جہاد میں مرے۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، شہادت کا رتبہ حاصل کرے، اور شہادت کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کی کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی۔ جنت میں جب انسان جائے گا تو لہم ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے جنت میں اللہ رب الجلال انہیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن شہید وہ ہوگا جو کہے گا یا اللہ میں واپس مجھے بھیج دے، تاکہ میں آپ کے راستے میں بار بار شہید ہو کر واپس آ جاؤں، کیونکہ مجھے اتنا وہ مزہ آ رہا ہے کہ شہادت کا جو وہ مزہ ہے وہ مجھے جنت میں بھی نہیں مل رہا۔ یعنی کہ اتنا اللہ رب الجلال نے اس میں جو اس کی فضیلتیں رکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ واقعہ ایسے ہی ہے، لیکن جو ضروری بات ہے، اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ شہادت جو ہے اس کے جو شرائط ہے وہ بھی پورے ہونے چاہیے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے انسان اپنی جان کے نذرانہ جو ہے وہ پیش کرے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، کفار کے مقابلے میں جو ہے اس نیت سے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوں، اور امیر المومنین اسلامی حکومت کی اجازت سے، تو اس وقت اگر یہ جہاد کرے اور یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہے۔ اس کا سب سے بڑا درجہ کی شہادت کی جو درجہ ہے شہادت کا وہ یہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جنت میں اس کا جو مقام ہے وہ بھی اسے ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد کو، شوق شہادت کو بیدار فرمائے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سب اپنے پاک فوج کے لیے لازمی دعائیں کیا کریں۔ یہی فوج ہے، اسی کی وجہ سے یہ ملک
یہ اور ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وقت گزار رہے، زندگی گزار رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مساجد میں اذانیں دی جا رہی ہے اور مساجد میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یہ جتنی بھی برکات ہے یہ پاک فوج کی برکات اللہ رب الجلال نے اسے ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ ہماری فوج الحمدللہ بہت ہی طاقتور فوج ہے، اس کے خلاف بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرے دشمن ملک دشمن عناصر جو ہے ان کے پروپیگنڈے میں ہرگز مت آئیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی آپ کو جو ہے نفرت انگیز چیزیں ملتی ہے وہ ملک دشمن عناصر کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان کا آپ جو ہے بائیکاٹ کریں، انہیں آپ رپورٹ کریں، انفالو کریں، صرف اور صرف اپنے ملک سے محبت کریں، اسلام سے محبت کریں، اپنے پاک فوج سے، اسلامی پاکستانی فورسز سے محبت کریں، ان کے لیے خوب دعائیں کریں، اللہ رب الجلال مزید انہیں طاقتور بنائے، دشمنوں کے دلوں میں جو ہے ان کا رعب دبدبہ جو ہے وہ بٹھائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی فورس سے محبت کرتے ہیں، چاہے آپ یہ مت سوچیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے، یہ خاموش کوئی نہیں بیٹھتا، اپنے ملک کے دفاع میں ہر وقت دن رات لگے ہوئے ہیں اور ملک کو مضبوط کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بات ہمارے سامنے آ جائے، کھل کر ہمیں بتا دیا جائے، یہ لازمی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں سے چھپانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنی فوج جو ہے وہ کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور ہمیں امید بھی ہے انشاءاللہ تعالی کام کرتی ہوگی۔ تو ہم سب دعا گو ہے کہ اللہ رب الجلال ہمارے فوج کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔